السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار کشمیر انتظامیہ نے امور کشمیر کے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو کشمیر سے نکال ہی دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کی انتخابی مہم چھوڑ کر واپس اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور اب علی امین گنڈاپور کی جگہ پر وزیر اعظم عمران خان آج کشمیر میں جلسے کریں گے۔ کچھ دیر میں وہ جلسے شروع ہو جانے ہیں اور مقابلہ جو ہے مریم نواز کے ساتھ ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری گزشتہ روز مظفر آباد پہنچی تھیں اور آصفہ نے 5 مقامات پر خطاب کیا، لیکن آصفہ کی یہ کمپین کوئی زیادہ دن کی نہیں ہے۔ جس طرح مریم نواز 8 جولائی سے گئی ہیں اور 19 جولائی تک کمپین چلائیں گی۔ کشمیر انتخابات کے حوالے سے اور تینوں جماعتوں کا جو مقابلہ ہے، کانٹے کا مقابلہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کا کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ان کے مقابلے اور انتخابی مہم کے حوالے سے اور علی امین گنڈاپور کو جو نکالا گیا ہے، اس کے حوالے سے آج کے ویلاگ میں بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، علی امین گنڈاپور کی بات کروں گا پہلے کہ علی امین گنڈاپور کو ایک تو پیسے بانٹے علی امین گنڈاپور نے، ویڈیو ان کی منظر عام پر آئی اور ڈڈیال کے علاقے میں یہ پیسے بانٹے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن جو ہے کشمیر کا، چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے نوٹس لیا اور علی امین گنڈاپور کے خلاف پرچہ دائر کرنے کی، ایف آئی آر دائر کرنے کی حکم دیا۔ ریٹرننگ افسر نے رپورٹس جو جمع کرائی تھی چیف الیکشن کمشنر کے پاس، وہ چیف الیکشن کمشنر نے مسترد کر دی تھی۔ اس میں علی امین گنڈاپور کو پیسے بانٹنے کی بات تو کی گئی تھی، لیکن اس میں ایسی رپورٹ دی گئی تھی گول مول کر کے جس میں علی امین گنڈاپور کو بچانے کی شاید کوشش کی گئی تھی، اور ان کا تعلق جس شخص نے پیسے لیے علی امین گنڈاپور سے، جس کو 5 لاکھ روپے علی امین گنڈاپور نے دیے، اس شخص کے ساتھ ذاتی تعلق جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس شخص نے کہا ہے کہ جی میرا ذاتی تعلق تھا علی امین گنڈاپور سے، اور ذاتی تعلق کی وجہ سے علی امین گنڈاپور نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے کہ میں جلسوں وغیرہ پہ جو انتظامات، جو خرچہ آ رہا ہے وہ میں کروں۔ اس کو چیف الیکشن کمشنر نے مسترد کر دیا اور کہا کہ ایک تو پی ٹی آئی کے امیدوار اور وہاں پر مقامی جو لوگ موجود تھے ان تمام لوگوں کے بیان قلم بند کریں، اور جو ایس ایس پی میرپور ہیں ان کا بھی بیان قلم بند کریں، ان کا بھی انٹرویو کریں، اس کے بعد رپورٹ دیں اور پرچہ کریں، ایف آئی آر کریں علی امین گنڈاپور کے خلاف۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے پھر ایک اور کام کیا، جو تقریر کی، اس تقریر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو علی امین گنڈاپور نے غدار قرار دیا اور میاں نواز شریف کو جو ہے ڈاکو قرار دیا، مریم نواز کو ڈاکو رانی قرار دیا، جس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ورکر ہیں، جو ووٹر ہیں، ان میں ایک اشتعال پایا جا رہا تھا جس کا ریئیکشن بھی آنے لگا تھا۔ کہیں جوتا پڑا علی امین گنڈاپور کے اوپر پھینکا گیا، کہیں پتھرا قافلے پر علی امین گنڈاپور کے قافلے پر کیا گیا، تو اس سے پھر علی امین گنڈاپور کے گارڈز نے فائرنگ کی ہے، ہوائی فائرنگ کی ہے قافلہ روک کر وہاں پر، تو ماحول خراب ہو رہا تھا، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا۔ ان کی بد زبانی اور بد کلامی جو ہے، بد اخلاقی جو ہے وفاقی وزیر کی، علی امین گنڈاپور کی، اس کی وجہ سے وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے حکم دیا کہ علی امین گنڈاپور نکل جائیں کشمیر سے، اور کیونکہ یہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، حالات بگاڑ رہے ہیں۔ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور الیکشن جتوانے نہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہروانے گئے ہیں پی ٹی آئی کو، جس طرح کی وہاں پہ بد کلامی اور بد زبانی کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو علی امین گنڈاپور کی جگہ پر کسی اور شخص کو بھیجنا چاہیے تھا، کم از کم جو وہ اس طرح کی زبان تو کم از کم استعمال نہ کرے، لیکن پی ٹی آئی نے مناسب پتہ نہیں کیوں یہ سمجھا، شاید وہ
امور کشمیر کے وزیر ہیں وہاں پہ ظاہر ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. وفاق ویسے ہی اثر انداز ہوتا ہے کشمیر میں. کشمیر کے لوگ وفاق میں جو حکمرانی کر رہی ہوتی ہے جماعت اس کو ہی ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تاکہ وفاق ہمارے فنڈز وغیرہ جو ترقیاتی کام، ترقیاتی اسکیمیں، چھوٹے بڑے کام جتنے بھی ہیں وہ وفاقی حکومت ہمارے روکے نہ اور وہ جاری رکھے. اسی لیے وفاقی حکومت میں موجود جو جماعت ہوتی ہے اس کو کشمیری لوگ ووٹ دیتے ہیں. یہ ایک تاثر ہے، ایک پرسپشن ہے، کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی. یہ ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے، جو بھی مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہ کشمیر میں حکومت بنا دیتی ہے، کشمیر میں جیت جاتی ہے. تو کشمیری اس لیے بھی ووٹ کہا جاتا ہے کہ دیتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور جو ہے کیونکہ وفاقی وزیر تھے امور کشمیر کے، تو وہاں پہ جو ترقیاتی منصوبے اناؤنس کر رہے تھے، کیش رقم بانٹ رہے تھے، 5 لاکھ 10 لاکھ اعلانات کر رہے تھے کہ بھئی 1 ووٹ کی لیڈ سے اگر جتوایا جائے گا تو اس کے بدلے 1 کروڑ روپیہ دوں گا اور اس سے بھی زیادہ دوں گا، جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا. تو یہ دھاندلی کے زمرے میں آ رہا تھا. الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض کیا کہ یہ نہ صرف امن امان کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور وفاقی وزیر برائے امور کشمیر، اور بلکہ الیکشن کمیشن کا جو ضابطہ اخلاق ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ان کو فوری طور پر نکالا جائے. چیف سیکرٹری آزاد کشمیر جو ہیں ان کو خط لکھا چیف الیکشن کمشنر نے کہ علی امین گنڈا پور کو حکم دیا جائے کہ وہ نکل جائیں. علی امین گنڈا پور اس کے باوجود گزشتہ روز میں نے پروگرام کیا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا کہ باغ کے جلسے میں علی امین گنڈا پور موجود تھے. تقریر شاید میں مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ تقریر انہوں نے نہیں کی تھی لیکن وہاں پر موجود تھے جلسے میں. تو میں نے کل بھی ویلاگ کیا تھا. یہ رات کو کل شام کو دیر سے علی امین گنڈا پور اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. وزارت داخلہ جو ہے کشمیر کی اس نے اس کی تصدیق کی ہے اور یہ خبریں میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ علی امین گنڈا پور واپس آ گئے ہیں انتخابی مہم چھوڑ کر. مجھے امید اس لیے نہیں تھی کیونکہ علی امین گنڈا پور کو گلگت بلتستان میں بھی وہاں کے چیف الیکشن کمشنر نے حکم دیا تھا کہ وہ گلگت بلتستان چھوڑ جائیں، لیکن علی امین گنڈا پور جتنا مجھے یاد ہے کہ وہ نہیں نکلے تھے. وہاں پہ کمپین پھر بھی چلا رہے تھے. تو اس لیے مجھے یہ خدشہ تھا ہمیں کہ شاید علی امین گنڈا پور جس طرح دھجیاں اڑا رہے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، تو ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور وہاں سے نہ نکلیں. لیکن علی امین گنڈا پور کو نکال دیا گیا ہے کشمیر سے اور وہ واپس آ گئے ہیں اسلام آباد. اب ان کی جگہ پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، آج عمران خان جلسے کریں گے بمبھر میں اور میر پور میں. 2 جلسے عمران خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کریں گے، جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں خبریں. اسی طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز وہاں پر موجود ہیں. مریم نواز کی انتخابی مہم زوروں سے جاری ہے، بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں. کراؤڈ بہت بڑا مریم نواز کے جلسوں میں آ رہا ہے. تو مسلم لیگ نون کی کمپین تو بھرپور انداز میں چل رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کمپین چھوڑ کر امریکہ چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر کہا جا رہا تھا کہ آصفہ بھٹو زرداری کمپین چلائیں گی، لیکن آصفہ گزشتہ روز گئی ہیں. اس سے پہلے پھر 2-3 جلسے جو ہیں یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف نے کیے. گزشتہ روز آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں مظفر آباد گئی ہیں اور وہاں پہ ان کا 4 مقامات پر انہوں نے استقبالی جلسوں سے تقریبات سے خطاب کیا ہے، اور 5واں جو تھا وہ باضابطہ مظفر آباد کا ان کا جلسہ تھا. 5 خطاب کیے ہیں آصفہ بھٹو زرداری نے. اس کے بعد پھر میں نے پیپلز پارٹی کے میڈیا جو مینیجرز ہیں ان سے میں نے یہ جب معلوم کیا کہ آصفہ بھٹو زرداری کتنے دنوں کے لیے گئی ہیں کشمیر، تو انہوں نے بتایا کہ 1 دن کے لیے، یعنی گزشتہ روز 17 جولائی کو جو جلسے کیے ہیں، جو خطابات کیے ہیں آصفہ بھٹو زرداری نے، بس وہی ان کے خطابات مظفر آباد کا ہی وزٹ تھا. 1 ہی جلسہ تھا، باقی استقبالی تقریبات تھی جن کو انہوں نے خطاب کیا ہے. تو آج آصفہ بھٹو زرداری کوئی جلسہ ان کا نہیں ہے کشمیر میں کسی بھی شہر میں. آج وہ واپس آ رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عید کے دوسرے دن وہ واپس آئیں گے. اگر انتخابی مہم چلتی رہی تو بلاول بھٹو 1-2
تقریبات 1-2 دن کشمیر جا سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی اسی طرح ہی کمپین رہی۔ لیکن پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کشمیر کی، آزاد کشمیر کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مرکز میں حکومت جس پارٹی کی ہوتی ہے وہ تو کشمیر میں جیت جاتی ہے، لیکن کشمیر کی جو اوریجنل بڑی پارٹی جو ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی۔ مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر ہے، لیکن ابھی جو کراؤڈ ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے جلسوں کو چھوڑ کر، بلاول صاحب کے جلسوں میں کراؤڈ زبردست آتا ہے۔ پچھلے الیکشن میں بھی 6 جلسے جو کیے تھے ان میں گیا تھا، اس سال میں بلاول بھٹو زرداری کے جلسوں میں نہیں جا سکا، لیکن پچھلے الیکشن میں گیا تھا، تو وہ سارے کے سارے جلسے کور کیے تھے میں نے۔ 8 سے 12,000، 8، 10، 12، 15 تک کہہ سکتے ہیں ہزار لوگ جلسوں میں آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کشمیر کی پہاڑی علاقہ ہے، کشمیر کی جس طرح کی جتنی آبادی ہے، اس آبادی کے لحاظ سے ضلع کا یا ایک حلقے کا 10-15 ہزار لوگوں کا، 10-12 ہزار لوگوں کا کراؤڈ اگر جمع ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا جلسہ ہے کشمیر میں۔ میں نے اس پر تنقید بھی کی تھی کالم میں کہ بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر بہت کمال کی ہیں، اسپیچ رائٹر بہت اچھے ہیں ان کے، لیکن ان کے جلسے فلاپ ہیں، تو اس پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پھر اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے لاجک یہی دیا تھا جو مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ کشمیر کی آبادی اور پہاڑی علاقے اور ایک حلقے کا جلسہ، پورے کشمیر کا جلسہ نہیں تھا، ہر حلقے میں، ہر ضلع میں الگ الگ جلسہ ہو رہا تھا، تو اس حلقے اور اس ضلع کا جلسے کے لیے اس ضلع کے ہی لوگ آئیں گے، پورے کشمیر کے لوگ نہیں آئیں گے، اس لیے ایک ضلع میں یا ایک حلقے میں 8-10 ہزار لوگوں کا کراؤڈ، اچھا خاصا کراؤڈ کہا جا رہا ہے۔ تو مریم نواز بھی اس وقت تقریباً اتنا ہی کراؤڈ مریم نواز کے جلسوں میں آ رہا ہے، لیکن مریم نواز پی ٹی آئی حکومت کو آڑے ہاتھوں تو لے رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، پی ٹی آئی حکومت کی پرفارمنس، کشمیر بیچ دیا، یہ چیزیں تو سب چل رہی ہیں، لیکن اس طرح کی لینگویج، بد زبانی جو ہے، جو وزراء استعمال کر رہے تھے پی ٹی آئی کے، جو امور کشمیر کے وزیر کر رہے تھے علی امین گنڈا پر، وہ زبان استعمال پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی۔ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری یا باقی جو رہنما گئے ہیں، آصفہ گئی ہیں، تو کسی نے بھی نہیں کی۔ اور اسی طرح پھر جو مریم نواز ہیں، مریم نواز نے بھی ایسی کوئی بد کلامی نہیں کی، بد زبانی نہیں کی جو علی امین گنڈا پر کر رہے تھے۔ تو علی امین گنڈا پر کو الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ آپ نکل جائیں، کشمیر چھوڑ جائیں، تو وہ چھوڑ کر کشمیر نکل آئے ہیں، ان کو نکال دیا گیا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب مقابلے میں اترے ہیں مریم نواز کے، کہ ایک طرف مریم نواز کمپین چلا رہی ہیں مسلم لیگ نون کی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی کمپین کے لیے ابھی تک مراد سعید اور گنڈا پر چلا رہے تھے، اب مراد سعید تو ہوں گے، ان کو نکل جانے کا حکم نہیں دیا الیکشن کمیشن نے، صرف گنڈا پر کو دیا ہے۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود پہنچے ہیں اور وہ کمپین چلا رہی ہیں۔ تو 3 جلسے وزیر اعظم کے جو ہیں اناؤنس جو کیے گئے تھے، جو شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم 3 جلسے کریں گے۔ کل جانا تھا 17، 18، 19 کو، لیکن آج وزیر اعظم 18 کو جا رہے ہیں، تو یا چلے گئے ہیں یا پہنچنے والے ہوں گے۔ تو شیخ رشید نے کہا تھا، میں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ جی 5 جلسے کم از کم کشمیر میں کریں، میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی، لیکن وزیر اعظم نے فی الحال 3 جلسے اناؤنس کیے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔